ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا ایمان کے دعوے دارو اتقوا اللہ اللہ کی ناراضگی سے بچ بچ کر رہا کرو وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ہر جی جو کچھ کر رہا ہے اسے دیکھ لے کہ وہ کل اس کے کام آئے گا یا نہیں واتقوا اللہ اللہ کی ناراضگی سے بچ کر رہا کرو ان اللہ خبیر بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ٹھیک ٹھاک باخبر ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ تو پھر اللہ نے بھی ان کو ان کا اپنا آپ بلا دیا اولئک هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں اصحاب الجنت هم الفائزون جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پہ اتارتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ تو آپ اسے دیکھتے دبا رہنے والا
اللہ کے خوف سے پھٹ جانے والا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ سوچ و بچار کرے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ وہی ایک جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب، چھپی چیزوں کو جاننے والا، والشہادہ، اور سامنے موجود چیزوں کو بھی جاننے والا، هو الرحمن الرحیم، وہی سب سے بڑا رحم کرنے والا اور بہت مہربان۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک، بادشاہ وہی، القدوس، عیبوں سے پاک وہی، السلام، خطروں سے محفوظ وہی، المومن، پناہ دینے والا وہی، پناہ میں لینے والا وہی، المہیمن، العزیز، بڑی عزت والا، الجبار، کنٹرول پورا رکھنے والا، المتکبر، بڑائیوں کے اظہار میں سچا، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان شریکوں سے جنہیں یہ بناتے ہیں، واللہ الخالق البارئ، وہ اللہ پیدا کرنے والا، البارئ، اپنی تخلیق کے سارے اجزاء مکمل کرنے والا، المصور، شکلیں بنانے والا، لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی تسبیح میں لگا رہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی عزتوں والا، وہی حکمتوں والا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے سبق میں بیان تھا کہ کافر مومنوں سے مقابلہ کرنے والے ہوں یا دونوں طرف رابطے رکھنے والے ہوں، جنہیں قرآن منافق کہتا ہے، سب کو راضی رکھنے کی محنت والے، اوپر کچھ اندر کچھ، یہ دونوں قسم کے کافر، ان کے اندر سینوں میں مومنوں کا خوف چھپا ہوتا ہے، چاہے طاقتور ہوں تب، چاہے کمزور ہوں تب، مومن بھی چاہے کمزور ہوں، کافر سچے ایمان والے سے اپنے اندر سے خائف رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے مقابلہ میں آج کے سبق میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔
ایمان والوں سے متعلق یہ بات تو کل آئی تھی کہ وہ جو ایمان کے تقاضوں پہ اپنی محنت کرتے ہیں اس میں انہیں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا. تبلیغ کرے تب، جہاد کرے تب، عبادت کرے رب کی تو تب اسی کے خوف سے دبے رہتے ہیں اس کے سامنے. آج کے سبق میں ایمان والوں سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کافروں کے دل میں اللہ سے بھی زیادہ مومنوں کا خوف رہتا ہے تو کیا مومنوں کے دلوں میں جو خوف رہتا ہے اپنے رب کا، جس کا کل بیان تھا، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ خوف کی ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کی طاقت دیکھ کے اپنے آپ کو اس کے ظلم یا اس کے غضب سے بچانے کے لیے اس کے سامنے نیچا ہو جاؤں، چپ ہو جاؤں. وہ کچھ غلط بھی کرے تو تب بھی نہ بولوں. ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے خوف کی. مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے یہ احساس ہو کہ اب جہاں ہوں میں اور جس حال میں ہوں میں، وہ جس کے خوف سے اس کے سامنے نیچا ہو گیا ہے، اس کو میرے اب یہاں موجودگی اور میرے کسی کام کا علم نہیں، تو اس کیفیت میں وہ خوف ختم ہو جاتا ہے، اپنی مرضیاں کرنے لگتا ہے. خوف کہتے بھی وقتی ڈر کو ہے عربی میں، جو وقتی ڈر لگتا ہے کسی چیز سے. مثلا سانپ سامنے آ گیا، ایک دم دیکھا تو میں ڈر گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سنبھل جاتا ہوں، اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہوں، بھگانے کی کوشش کرتا ہوں، اس پہ حملہ آور ہوتا ہوں. یہ تھوڑی سی کیفیت ہوتی ہے وقتی وقتی، اسے کہتے ہیں خوف. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پہاڑ پہ اللہ کے حکم سے جب لاٹھی پھینکی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ادھر ہی چل پڑا جدھر حضرت موسیٰ کھڑے تھے. تو حضرت موسیٰ وقتی طور پہ خوف میں مبتلا ہو گئے. اللہ نے آواز ماری، اقبل ولا تخف. کوئی ڈرنے کی لوڑ نہیں اور نہ کوئی بھاگنے کی لوڑ ہے. تو میرے دربار میں ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے. جب مجھ سے کوئی باتیں کر رہا ہو تو اس کو کسی اور کا خوف کیسا؟ انک من الآمنین. اب تو امن میں ہے. کسی جھوٹے پیر کے ہاں بندہ ہو تو وہاں تو کوئی ڈر ہو سکتا ہے، پتہ نہیں ٹھگ ہی نہ ہوئے، پتہ نہیں ہے اندروں ڈاکو ہی نہ ہوئے، اس طرح لٹیرا نہ ہوئے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اسی طرح کسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہیں، وقتی طور پر ڈر ہوتا ہے، بعد میں ختم. مومنوں کو جو اللہ کا ڈر ہے اس کی یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی وقت ہے اور کسی وقت نہیں. جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، ان کے اوپر جو اللہ کا ڈر ہے اس کی کیفیت زندگی کے ہر لمحے میں موجود ہونی چاہیے. بازار میں ہوں میں، مسجد میں ہوں میں، لوگوں کے سامنے ہوں میں،
یا گھر میں لوگوں کی نظروں سے بچا ہوا ہوں، کسی بھی کیفیت میں ہوں، رب کا ڈر ہر وقت موجود ہونا چاہیے۔ کوئی لمحہ اس کے ڈر سے مومن کی زندگی خالی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کی وہ صفتیں بیان کی گئی ہیں، وہ اسماء، وہ صفات آج کے سبق میں، جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کوئی جگہ ایسی میرے لیے ہے ہی نہیں اور کوئی وقت میرے لیے ایسا ہے ہی نہیں کہ جب میں اپنے رب سے چھپ سکوں۔ جب ہر جگہ میں اس کے سامنے ہوں تو پھر ہر وقت مجھے اس کا ڈر رہنا چاہیے۔ کوئی وقت اور کوئی جگہ میری زندگی میں اس کے ڈر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ڈر میں جو مخلوق کے ڈر ہوتے ہیں اور جو چودھریوں کے ڈر ہوتے ہیں، جو پیروں کے ڈر ہوتے ہیں، جی ان ڈروں میں تو بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ میں اس کے گزن سے بچ جاؤں، اس کے گزن سے، اس کے ظلم سے، اس کی زیادتی سے، یعنی اس کی طرف سے جو ہونے والا ہے اس سے بچنے والا ہوں۔ یہ ہوتا ہے کفر، یہ ہوتا ہے کفر والے کا ڈر، جو کسی چودھری سے ڈرتا ہے، جو کسی مومن سے ڈرتا ہے، جو کسی ظالم سے ڈرتا ہے۔ لیکن مومنوں کو جو اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ اللہ کے ظلم و نقصان سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ مجھ سے کوئی ایسی، مجھ سے اپنے آپ پہ نگاہ، ڈر جو ہے مجھے اپنے آپ سے غافل نہ ہونے دے، اپنی حرکتوں سے، اپنے اعمال سے۔ دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ ہر لمحہ جو کچھ کروں اس میں یہ نہیں کہ بس خیال آیا دنیا کے کسی کام کا تو میں نے کچھ کر لیا، نہیں، جب ہر لمحہ اور لحظہ اس کا ڈر ہے تو پھر ہر لحظہ ہر لمحہ جو کام میں کر رہا ہوں، ایک کرنے والا کام، جو کام میں کر رہا ہوں اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میری وہ کمائی بن رہی ہے کہ جب میں نے اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے تو میری اس کمائی نے کام آنا ہے۔ یہ ہونی چاہیے میری محنت کے اندر کا جذبہ۔ سبحان اللہ۔ کافر کی محنت میں تو یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، کل کیا ہے رب کے سامنے پیشی ہونی ہے، وہ تو دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، دنیا کا کتا ہوتا ہے، میرے کاٹا نہ پہ آ جائے، میرے کاروبار جو نقصان نہ ہو جائے، میرے گاہک نس نہ جان، وغیرہ وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ مگر جس کو اللہ کا ڈر ہے، ایک مومن ہے، اس کی محنت کے ہر لحظہ میں یہ فکر موجود ہونی چاہیے کہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ کل بھی میرے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ جی صرف آج کی فکر نہیں، کل کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہر لحظہ کل کی فکر ہے کاموں کے کرتے ہوئے، تو پھر یہ ساتھ یہ فکر بھی رہنی چاہیے، ایک تو یہ کہ میں وہ کام کروں جو کل میرے کام آئے، وہ راضی ہو، اور اس فکر کا، اس خوف کا دوسرا پہلو یہ ہونا چاہیے
کہ میرا کوئی کام اور میرا کوئی بول کسی لمحے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو میرے مالک کی ناراضگی کا سبب بن جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی، ڈر کے لیے عربی میں ایک لفظ ہے خوف، ایک لفظ ہے خشیت، اور ایک لفظ ہے تقوی. یہ تین لفظ ہیں عربی میں جن کا معنی اردو میں ڈر کیا جاتا ہے. دامن چھوٹا ہے، اردو کا وسیع نہیں، تو جو عربی میں ہر لفظ کی اپنی اپنی ایک دوسرے سے علیحدہ شناخت ہے، وہ اردو میں واضح نہیں ہو سکتی. بس ڈر ڈر ہم کہتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو. یہاں بھی ڈر مانا کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. خوف ہو تو پھر بھی یہ وقتی ڈر بھی کسی کا ہو تو اللہ کا ہونا چاہیے. جب ایک مومن اپنے ایمان کے دفاع میں، اپنے ایمان کو بچانے میں کفر حملہ آور ہے، اس سے اس کا ایمان چھیننا چاہتا ہے، میں تو مار جاؤں گا، زندگی چاہیے تھے، جو میں کہنا او من، اپنا اپنا منوا منو، جی لڑائی ہو گئی، جان جانے کا خطرہ ہے. سبحان اللہ. جی وقتی خوف آیا بہت بڑا، چھا گیا آ کے خوف. سبحان اللہ. اور ایک خوف یہ ہے کہ مجھے ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ کہیں میری کوئی رپورٹ پہنچ نہ جائے چوری صاحب کو. جی بڑا چکر ہے چوری صاحب دا، بڑے انہوں نے چمچے کڑچے ہر جگہ موجود نے، اور رپورٹاں دے دینے ذرا میں ہوشیار رہا. جی ایک ڈر یہاں تک لمبا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں داؤ لگا لیتا ہوں، چھپ چھپ کے کر لیتا ہوں جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. تو خوف سے آگے ہے خشیت. اس میں جو ڈر ہے نا، طاقت کا جو ڈر ہے، زور کا، وہ غالب رہتا ہے. سبحان اللہ. خوف میں وقتی طور پہ ڈرتا ہوں، پھر سنبھل جاتا ہوں، پھر اپنی مرضی کرنے لگتا ہوں. خشیت خوف یہ ہے کہ اس طرح ڈر جانا کہ ساری زندگی اس کے سامنے دبا رہوں، یہ ہوتی ہے خشیت. چھا جائے میرے دل دماغ پہ خوف اس کا، ایک لمحہ بھی میرا اس کے خوف سے خالی نہ ہو، اسے خشیت کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تقوی، تقوی کا معنی بھی ڈر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا پیارا سا ڈر ہے. جی اس ڈر میں اگلے کی طاقت نہیں، جس سے ڈر رہے ہیں اس کے احسانوں کا غلبہ ہے میرے دل دماغ پہ، اس کی نعمتوں کا غلبہ ہے میرے دل دماغ میں. میں سب نو ناراض کر سکنا پر سجنا نو ناراض نہیں کر سکتا، یہ جذبہ ہونا چاہیے. جو مرضی کو ناراض ہو جائے، مقابلہ میں جی جذبہ محبت کا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ایک طرف بیٹے کی محبت کا تقاضا ہے، جی یہ میں اسے وہ سب کچھ مہیا کروں جو اس کی ضرورتیں ہیں،
اس محبت کے تقاضے میں مجھے کچھ غلط کام بھی کرنے پڑتے ہیں تو کرتا ہوں. اب اس کو بیٹا ہے مہیا تو کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. جب میں بیٹے کی محبت میں جائز و ناجائز سب کچھ کرنے لگ جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے اپنے اللہ جس نے بیٹا دیا ہے، وہ اللہ جس نے مجھے یہ بیٹا دیا ہے، اس کی محبت کے مقابلہ میں اپنے بیٹے کی محبت کو ترجیح دے رہا ہوں. اور یہ ایمان کے خلاف بات ہے، ایسا ایمان نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کافروں کے متعلق اللہ کہتے ہیں یخشون الناس کخشیت اللہ اور شد منہ. یہ لوگوں سے ڈرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس طرح نیچے ہو گئے ہیں، لمے پہ گئے ہیں، جس طرح اللہ نو ڈر کے دے سامنے ڈگ پویدا سجدیاں چ پہ جائیدا ہے. جی لیکن ایک مومن سبحان اللہ سبحان اللہ جب جہاد میں ہوتا ہے کافر سامنے ہے، تلواریں ہیں اس کے پاس، توپیں اس کے پاس، بم ہے اس کے پاس، میرے پاس یہ سب کچھ نہیں، بہت کمزور ہوں مقابلہ میں. لیکن کمزور ہونے کے باوجود میں اس سے ڈرتا نہیں. جی حالانکہ میں کمزور ہوں. کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ میرے ساتھ ایک ایسی طاقت ہے جس سے بڑی طاقت ہے ہی کوئی نہیں. جی مجھے جس رب کا سہارا میسر ہے وہ کسی کے پاس نہیں. سبحان اللہ. صاحب علم لوگ اپنے بیانوں میں یہ بیان کرتے رہتے ہیں. حضرت موسیٰ جب پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئیں، سامنے دریا تھا، رستہ ہی کوئی نہیں، ساتھی چیخنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون. انا بھی آیا، لام بھی آیا، مدرکون بھی آیا، تین چیزیں اکٹھی ہوئی بات کو پکا کرنے کے لیے. انا لمدرکون. انا جی انا بھی تحقیق کے لیے ہوتا ہے، لام بھی تحقیق کے لیے ہوتا ہے، اور مدرکون تو ہے ہی مفعول جس پہ فعل صادر ہو جاتا ہے. سارے چیخنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ آج تے قابو آ گئے یہاں سے، ہوں بچن کا کوئی پاسا نہیں رہ گیا. حضرت موسیٰ بڑی جیسے کچھ ہوتا ہی نہیں. کلا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی اور کے قابو میں آ جائیں. کیوں آئیں گے قابو میں ہم؟ انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ جو احساس ہوتا ہے کہ ایک بڑا طاقتور جس سے بڑا کوئی طاقتور ہے نہیں وہ میرے ساتھ ہے، تو پھر مجھے کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں جب اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹانے پہ تل جاتا ہوں جی تو مجھے کہنے والے چل یہ انہوں کوئی پتہ نہیں زندگی کی ہوندی ہے.
انج تے نہیں نا زندگی گزردی ایکو پاسے ہی وگ پینا، کچھ اور سوچدا ہی نہیں پیا کی پیا ہوندا تے کی نہیں پیا ہوندا۔ اللہ ایک سچے مومن کو جو منو کوئی پہ آکھے منو کی فرق پیندا ہے جی، میرے کسی کم دی کوئی نفی کردہ ہے تو پیا کرے، میرا سجڑ میرے اتنے راضی رہے منو کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ وہاں سجنائی غالب ہونے لگتی ہے، کبھی اس کی طاقت کی معیت وہ مجھے تگڑا کر دیتی ہے، اور کبھی اس کی سجنائی کا احساس میرا سجڑ میرے نال ہے گل ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، میں ڈٹ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس کی طاقت کا احساس مجھے اس کے سامنے جھکائے رکھے، زندگی کا ہر لمحہ میں جھک کر رہوں، تو اسے کہتے ہیں خشیت۔ یہ ہوتی ہے خشیت، خوف ہوتا ہے وقتی ڈر، لیکن پوری زندگی جھک جانا اسے کہتے ہیں خشیت۔ اس خشیت کے جو اثرات ہوتے ہیں نا انسانی زندگی میں، جب اندر یوں ڈر غالب آ جائے کہ پوری زندگی کا ہر لمحہ اس کے سامنے جھک جاؤں، تو اس کے اثرات جو ظاہر نظر آتے ہیں وہ یہ کہ ایک عام نمازی کی نماز میں وہ توجہ، وہ عاجزی، وہ زاری نہیں ہوتی جو خشیت والے کی نماز میں ہوتی ہے۔ یہ دو مختلف نمازیں ہوتی ہیں۔ ایک نماز یہ جس میں دھیان کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی کچھ یاد آ رہا ہے، کبھی کچھ یاد آ رہا ہے۔ تنہائی ہوتی ہے نا، تو تنہائی میں پھر دماغ میں بڑی چیزیں آنے لگتی ہیں جی، سبحان اللہ۔ لیکن جو خشیت والا ہے اسے یہ تنہائی نہیں ہوتی کہ اور چیزیں آنے لگے جی، وہ جس کے سامنے جھکا ہے اس کو احساس ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ تنہا نہیں ہوتا، وہ کسی کی نظر میں ہوتا ہے جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو کسی کی نظر اس پہ ہے نا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ جو اس کے سامنے جھک کر عبادتیں بجا لاتا ہے، ان عبادتوں میں اسے ایک لذت محسوس ہوتی ہے، ان عبادتوں میں اسے ایک مستی کی کیفیت بعض اوقات ہونے لگتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی گزرنے والا سامنے سے گزر جائے جی، تو ایک نمازی تو وہ ہے جو غصے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز توڑ کے اے اگو پہ لنگنے تمہیں شرم نہیں آتی، ایک نمازی وہ بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک نمازی وہ بھی ہے جو مرضی سامنے گزرتا رہے انہوں پتہ ہی نہیں لگتا، وہ خود کسی کی نظر میں اس طرح ہوتا ہے محو اور اپنی عبادت کی لذت میں کہ اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا جی، ایک نشہ ہو جاتا ہے اسے، یوں کہہ لیجیے اسے عبادت کا ایک نشہ ہو جاتا ہے، جیسے نشئی نو سجے کھبے کا کوئی پتہ نہیں لگتا، وہ اپنی تو نیچا ہی جاندہ ہے۔ اللہ اللہ، ایک خشیت والے نمازی کو کوئی احساس نہیں ہوتا جی، بڑی اسے ایک لذت محسوس ہو رہی ہے، وہ اسی لذت میں مست ہے۔ اور یہ جو خشیت کی کیفیت ہے نا آج کی سبق میں، اللہ یہ پہاڑوں کے متعلق تذکرہ کر رہے ہیں یہاں، پتھروں کا مجموعہ، پہاڑ سخت ترین ایک مخلوق جی،
اللہ سبحان اللہ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل سبحان اللہ. جی اگر ہم یہ قرآن اپنا پہاڑ پہ نازل کر دے، اگر ہوتا ایسا، لرأيته خاشعا، خشوع یہ خشیت کی نشانی ہوتی ہے. لرأيته خاشعا، وہ میری باتوں میں لذتیں لینے لگتا. جی پتھر اسے بھی احساس ہے، لذت ہونے لگتا. لرأيته خاشعا، وہ لذتیں اٹھانے لگتا. متصدعا من خشیت اللہ، یہ اسے لذتیں اس لیے مل جاتی کہ وہ ہر وقت اپنے اللہ کے ڈر سے رب کے سامنے جھکنے والا بن جاتا. زندگی کا لمحہ رب کے جھکے، اس جھکنے میں اسے ایک لذت مل رہی ہے، اسے کہتے ہیں خشوع. سبحان اللہ. خشیت سے خشوع جنم لیتا ہے. گویا کہ ایک انسان کو، ایک صاحب ایمان کو ہر وقت خوف کی کسی کی کیفیت میں مبتلا رہنا، تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہونی چاہیے، بس کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. کافروں کو ہوتے رہتے ہیں کسی کا تھوڑا خوف، کسی کا زیادہ خوف، لیکن مومن کو سب سے زیادہ خوف اپنے اللہ کا. اس خوف سے ہر وقت وہ جھکا رہتا ہے. ہر وقت جھکا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر کام اس کی رضامندی کے لیے کرتا ہے، ہر بول اس کی رضامندی کے لیے بولتا ہے، ہر کام اس کی رضامندی کے لیے کرتا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. سبحان سبحان اللہ. جی سب جتنی مخلوقیں ہیں اللہ کی عبادت تو کرتی ہیں اس کی، اور ساری مخلوقوں کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں عبادت چل نہ رہی ہو ساتھ ساتھ. مزے کی بات یہ ہے جی سبحان اللہ. پرندہ جب بیٹھا ہو اپنی جگہ پہ، گو 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 گو، یہ مشہور آواز ہے گو گو. سبحان اللہ. باقی سب کی بھی اپنے کچھ آوازیں، چڑیاں چو 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 کر رہی ہوتی ہیں. جی تو یہ جو بیٹھے گو گو چو چو ہوتا ہے، اس کو اہل دل کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی جب یہ اڑتے ہیں، ایک تو بیٹھا ہوا اپنی جگہ پہ، کیفیت ایک بے خوفی کی، ایک امن کی، تو ٹھیک ہے ہو میں لگ گئے. سبحان اللہ. لیکن جب اڑتے ہیں تو پرندہ بیٹھے ہوئے اڑتا ہے کسی خیال سے، کسی طلب سے، وہ اپنے بیٹھنے اور سکون کو توڑ کے دوڑ پڑتا ہے. جی یا تو یہ ہے کہ وہ اگر شکاری پرندہ ہے، اسے کوئی شکار نظر آیا تو وہ دوڑ پڑا اس کو جھپٹنے کے لیے. جی اب وہ شکار کرنے جا رہا ہے. شکار ایک ایسا نشہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں ہوں
تو جانور کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں تو پتہ نہیں کن کن خطروں میں کود پڑتے ہیں آپ. کسی چیز کو نشانہ لگایا، وہ پانی میں گر پڑا تو پانی میں کود جائیں گے. پتہ نہیں پانی کتنا کوئے، تھوڑا ہے بہت ہے، مگر اس وقت ایک ایسا نشہ ہوتا ہے کہ کوئی دھیان ہی نہیں رہتا اس اپنے شکار کے شوق اور شکار کی مستی میں. اچھا کچھ پرندے تو چلیے شکار کے لیے اڑتے ہیں، لیکن کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جو رزق کی تلاش میں اڑتے ہیں. جی اب بیٹھے تو نہیں نہ رہتے 24 گھنٹے، اڑ پڑتے ہیں رزق کی تلاش میں، نکل پڑے. ایک تیسری قسم کی اڑان ہوتی ہے، کافی سارے پرندے مل کے ایک جگہ، ایک موسم سرد ہے اس سے بچنے کے لیے لمبی اڑانیں کر کر کے گرم موسموں والے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. جی اور وہاں جب گرمی زیادہ ہونے لگتی ہے تو پھر اڑ کے بڑی بڑی دور سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں یہ گرمی نہیں ہوتی جس سے وہ بھاگ کے جاتے. یہ بڑے لمبے لمبے سفر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح لہ، کیا کہنے قرآن کے، اللہ کا کلام ہے. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے، زمین میں جتنی مخلوق ہے، یسبح لہ اس کی تسبیح میں لگے ہوئے. آگے اللہ سپیشل والطیر صافات. جی یہ جب سب مل کے اڑتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام، جی یہ سب مل کے اڑتے ہیں. دکھتے نا کلا کلا اڑے رزق دی تلاش کیا. ایک یہ ہے کہ یہ سب مل کے اڑتے ہیں جب، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی یہ سب جب مل کے اڑتے ہیں تو صافات ویکھیا کرو انہاں صفاں بنائیاں ہوندیاں جے. سبحان اللہ. یہ اوپر سے جب گزرتی ہے نا مرغابیاں اور کونجیں تو اس طرح کی صفوں میں چلتی ہے. ادھر یہ صف چل رہی ہے، ان کے آگے یہ ہے، ان کے آگے صف ہے، تاکہ آخر تک اس اگلے پہ نظر رہے. یوں کر دیتے ہیں، یوں بھی نہیں کہ پیچھے آ جائے تو نظر نہ آئے گا، وہ نظر امام پہ رہے. سبحان، یوں کیفیت ہو جاتی ہے، اس کی بھی نظر، اس کی بھی نظر، اس کی بھی نظر. اگر یوں ہو جائے تو پھر سب کی نظر امام پہ جانی مشکل ہو جائے. کیا کہیں جی 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 او ایمان والے ہو، جس طرح تسی میری عبادت کردے ہو، صفا بنا لیندے ہو، اپنا ایک امام بنا لیندے ہو، انجے پرندے بھی جدو صفا جڑتے جائے تو سارے دیا نظر اپنے امام تے. ایک نظم و ضبط اس امام پہ کیوں نظریں ہیں؟ خیال ہی ہے ان کا کہ جدھر پہ جانا ہے یہ واقف ہے راواں دا، یہ عالم ہے راواں دا، یہ جاندا ہے نہ راواں نو. واقع ہوتا ہے گویا کہ امام جاہل نہیں ہونا چاہیے، جنہوں پتہ ہی نہ ہوئے نماز غلطیاں لگ گئی تو کی کرنا ہے تو کی نہیں کرنا. سبحان اللہ. امام دنیا کا کتا نہیں ہونا چاہیے، جو اصل بات ہے. امام وہ ہونا چاہیے
کہ مقتدی اگر اس کے پیچھے پیچھے ہیں تو وہ اپنے اللہ کی رحمتوں کے پیچھے پیچھے ہو جی، سب کی نظریں وہاں ٹک جائیں تو مالک دہائیاں دینے لگے یو سب بے ہو لہو، یہ میری تسبیح میں لگے ہوئے ہیں بھائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا جی، پھر ایک اور بات قرآن کے کیا کہنے، والطیر صافات، صفوں میں جنگی جو نقشے ہوتے ہیں نا، جب جنگ ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو اس جنگ میں بھی جنگجو صفوں کی شکل میں ہوتے ہیں جی. ایک آرڈر دینے والا ہوتا ہے، ایک کتے ہوتا ہے جو دسن والا ہوتا ہے فلاں جگہ دشمن جو بھائی، انٹیلیجنس جی. سبحان اللہ. اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے آرڈر پہ سب چل رہے ہوتے ہیں، صفیں بنی ہوتی ہیں جی. کچھ ادھر سے آ رہے ہیں، کچھ بائیں طرف سے آ رہے ہیں، کچھ سامنے سے آ رہے ہیں، یوں صفوں کی شکل بنتی ہے. اللہ، اگر اکیلے اکیلے لڑتے رہے تو پھر جنگ جیتنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے. جب یوں مل کے لڑتے ہیں تو پھر اس مل کر جنگ کرنے سے ان کو ایک امن کا حصول ہوتا ہے، ایک امن ملتا ہے جی. سبحان اللہ. یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں نا، جب یہ سفر زیادہ کرنے لگتی ہیں تو کٹھی ہو کے چلتی ہیں. اس کٹھی ہو کے چلنے کا ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک امن کی فضا مل جاتی ہے، دشمن کے جھپٹنے سے محفوظ ہو جاتی ہے. جو کوئی اس لشکر سے الگ ہوگا وہ شکار بنے گا، اور جو کچھ لشکر میں شامل رہے گا وہ شکار بننے سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. قرآن صدائیں یہ دے رہا ہے کہ یہ سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر کر کے پہنچنے والے صفے بنا کے چلتے ہیں، اور ان کی نگاہیں انسانوں پہ نہیں مالک پہ ہیں، رازق پہ ہیں، کائنات کے مالک پہ ہیں. انسانوں پہ ہوتی تھے تو کھان نو لبا رہندے تھے پہ رہندے نہیں. ان کو پتہ ہے کہ مالک کائنات دا ہوئیے، زمین نہ ہو دیاں نے تے آسمان ہو دے نے جی. جے ہو دے نے تے سانو کوئی پوچھ نہیں سکتا. مشرق تو مغرب پہ جاندے نے، مغرب تو مشرق پہ جاندے نے. سبحان اللہ. ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست. جتھے جتھے میرے رب دی بادشاہی ہے میں وہ منن والا، وہ ہوئی میرا بھی ملک ہے، کوئی گل نہیں. سبحان اللہ جی. نمازیوں کو بھی، عبادت گزاروں کو بھی یہ لذت حاصل ہونی چاہیے کہ وہ اس امام کے پیچھے کھڑے ہوں جیڑا کلے اللہ سونے دا مانگتے، بس اسے کسی اور کی سے توقع اور امیدیں اپنے رستے سے ہٹا دے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے اللہ آج کے سبق میں اپنی صفتیں، تاکہ ہر وقت میں موجود رہوں عبادت گزار کے اوپر، ایک سچے مومن کے دل دماغ میں ہر وقت موجود رہوں. اگر میری یہ صفتیں اس کے سامنے ہوں تو پھر اس کی زندگی کا کوئی لمحہ میری موجودگی کے بغیر نہیں ہوگا جی. سبحان اللہ. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، یہ بھی آج کے سبق کی آیت ہے. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا ہی دیا. یہ تو ہر وقت یاد رکھنے کی چیز ہے، جو ہر وقت یاد رکھنے کی ذات ہے اسے نکال ہی دیا اپنی یاد سے. نسوا اللہ،
یہ اللہ کو بلا دیا. جب کوئی اللہ کو بلا دے تو اس کا مطلب وہ تنہا ہو گیا. جی جب کوئی اللہ کو بلا دے تو اس کا مطلب ہے وہ تنہا ہو گیا. بابا وہ ہوئی تنہا نہیں ہوتا جہدے نال ہر وقت اللہ اپنے دی یاد موجود ہے. وہ تنہا نہیں ہوتا. اس کا ایک ساتھی بڑا طاقتور بڑا رہنو والا اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر مرشد کی معیت میں غار کے اندر موجود ہیں. جی کیا خوش قسمت تھے لوگ. رب کے محبوب کا سر صدیق اکبر کی گود میں. کیا بلند قسمتوں والے یہ لوگ تھے. جی سبحان اللہ. مرشد کو نیند آ گئی. صدیق پہرا دے رہے ہیں، یہ جاگ رہے ہیں. پہاڑ کے اوپر سرے پہ کوئی محسوس ہوا کہ کوئی چل رہا ہے اور دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. اب جب ہے خطرہ ہے تو پہرے دار کو آگاہ تو کرنا ہے اپنے مالک کو. یا رسول اللہ دشمن پھر رہا ہے اوپر غار کے باہر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جواب تو ہو سکتا تھا صدیق کو خوش کرنے کے لیے، اپنے سجن کو خوش کرنے کے لیے. ایک جواب تو یہ ہو سکتا تھا اب صدیق تو میرے نال ہے، میں تیرے نال ہاں، خیرہ ہی خیرہ. جی اور یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہے. اچھے دوستوں کا ساتھ ہونا ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. اللہ اپنے پیغمبر کو تسلیاں دیتے ہوئے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرا نبی تنوں اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. اے میرا نبی تنوں اللہ کافی ہے. اگلا فکرہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اڈیاں فکرہ نہ کریا کر. جڑے لوگ تیرے نال ٹرے ہوئے نے میں انہاں نوں چڑ چڑ کے تیرے وتے لے کے آیا. میں انہاں نوں چن چن کے تیرے کول اکٹھا کیتا ہے. یہ میرے چناؤ نے اس واسطے تابعداری دے باب وچ یہ تیرے تو سوا کسی اور وال تک دے ہی نہیں. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اس کے فکرے کے دو معنی کرتے ہیں مفسرین. ایک یہ کہ اللہ تنوں بھی کافی تے تیرے تابعداراں نوں بھی کافی. کسی اور دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ایک معنی یہ کرتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے میرا نبی آسمان اتے میں اللہ تیرے نال تے زمین اتے اے تیرے تابعدار تیرے نال نے. موجہ ہی موجہ نے، کوئی خطرے کی گل ہی کوئی نہیں. تابعداراں دا نال ہونا بھی تو بڑی طاقت ہوندی ہے نا. اتنے بھی صدیق نال ہے تے تابعدار بھی بڑا سچا ہے. مرشد یہ کہہ سکتے تھے او میاں تو نال ہے میرے، میں تیرے نال ہاں، خطرے دیاں کیڑیاں گلاں نے. نہیں نہیں نہیں، جواب آیا لا تحزن.
جی کوئی ڈر جس لئے میرا غم بڑھن لگ پے نا، ڈر میرا غم کہ ہوں میں پھنس گیا بچ نہیں سکتا، جی اسے کہتے ہیں حزن. سبحان اللہ. عربی میں لا تخف وقتی طور دینا ڈر، لا تحزن کسی ڈر کو اوپر مسلط مت کر لے مخلوق کے کسی ڈر کو. لا تحزن کل کی ہونا ہے یہ فکر نہ کریا کر، یہ معنی ہے لا تحزن کا. جی یا رسول اللہ دشمن آگے نے پہاڑ دے منہ تے آخر بند نے لا تحزن، پھر دے ٹوٹتے نظر آئے نہیں نا. اگو کی کر لین گے اس فکر اچ نہ پاؤ، پھڑ لین گے قابو آ جاؤ گے. اپنی فکر نہیں صدیق نو، وہ لوگوں بہت ہی فکر اپنے مرشد دی ہے. لکھتے ہیں مفسرین کہ صدیق جب پہرا دے رہے تھے تو غار کو سارا چیک کیا اچھی طرح، کو موریاں ماریاں نظر آئی کہ یہاں کو کیڑے مکوڑے نہ ہوں. مجھے یہ واقعہ جب میں وہاں گرفتار ہو کر تھانے میں تھا 12-14 دن وہاں رہے، تو جس کمرے میں رکھا گیا تھا وہاں میں سارا دن کھڈا ہی بند کرتا رہتا ہوں تھا، کیونکہ ستیاں کیڑے پھر بڑا تنگ کرتے سن. میں انہوں نے کھڈاں نا کاغذ واڑتا رہتا ہوں تھا، وہ کچھ بچت ہو گئی سی. تو مجھے یاد آیا کہ صدیق ٹھیک کر رہے تھے، جتنے سوراخ نظر آئے وہ سب بند کیے. واللہ عالم الصواب. مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک سوراخ رہ گیا، اس میں کوئی چیز ڈالنے کی ہے نہیں تھی، تو صدیق نے اپنی ایڑی اس میں رکھ دی. سبحان اللہ. بلند قسمتاں انجے تے نہیں نہ بڑھدیاں، بلند قسمتاں بڑھنے واسطے کر کے بھی تے بلند ہمتاں چاہیے نے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انج دا سجن نال ہوئے پھر بھی مرشد کہندا لا تحزن، اگو کی ہوئے گا فکر نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ سڑے نال ہے، گل ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. واہ جی واہ جی. او ایمان والیو اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اولئک هم الفاسقون. جی جی او ایمان والے ہو، تسی تے او لوگ ہو جنہوں میں اللہ نو قرآن پڑھ پڑھ کے پہچانے آئے. جھوٹیاں روایتاں سن سن کے نہیں، جھوٹیاں کہانیاں سن سن کے نہیں، ضعیف حدیثاں سن سن کے نہیں. نہ جنا نہ جنا تسی تے منو قرآن سن سن کے منیا ہے، تے سنو ہے جیڑا قرآن سن کے منو منے او دی زندگی دا کوئی لمحہ میری یاد تو بغیر نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں قرآن ہی تے طاقت ہے، تے پہاڑ تے بھی نازل ہوئے کہ انہوں ساری زندگی وت ہے میری عبادتاں دی لذتاں وچ پا دیندا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا
اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت ربنا قنا شر ما قضيت ربنا قنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك برحمتك اللهم اجعلنا من عبادك الذين يتلون كتابك حق تلاوته أنت قلت فيهم أولئك يؤمنون به اللهم برحمتك نسألك بوسيلة رحمتك نسألك بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت جنیاں تیری عبادت دی ساری زندگی موجودگی ہے رمضان دے مہینے اپنی رحمتاں دی بارش کر کر کے اس موجودگی نو اتنا بہتا کر دے کہ ساری زندگی دا کوئی لمحہ تیری یاد تو خالی نہ رہ جائے تیری موجودگی تو اسی غافل کسی لمحے نہ ہو جائیے تنوں بھولن والے نہ بن جائیے ہمیشہ تیری یاد مست محو رہن والے بن جائیے یا اللہ روزیاں نالوں پاکیزگی دے دے کہ جس پاکیزگی دے نال پھر تیرے قرآن دا سچا نزول ہوندا ہے تے پھر تیری رحمتاں دی پوری گرفت چ اسی آ جانے ہاں اللہ سونا اپنی رحمتاں دے نال سانو صدقے کرنے والا بنا دے کہ جڑے صدقے میرے نامہ عمل نو گناہاں تو پاک کر دیندے نے سانو توبہ سچی کرنے والا بنا دے جنہاں توبہ کرنے والیاں تے تیری رحمتاں دا نزول ہون لگ پیندا ہے یا ذا الجلال والاکرام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین